السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے تکبیر تحریمہ کے متعلق چند مسائل جان لیے تھے۔ چھوٹی سی ویڈیو تھی، لیکن آج ہم اور دیگر جو باقی مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ پوری طریقے سے ہم تکبیر تحریمہ کے مسائل کو جان لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام کے تکبیر کا حال معلوم نہیں کہ کب کہی، تو اگر غالب گمان یہ ہے کہ امام سے پہلے کہی تو پھر نہ ہوئی، اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہ کہی تو ہو گئی، اور اگر کسی طرف غالب گمان نہیں ہے تو احتیاط قطع کرے اور پھر سے تحریمہ باندھے۔ یعنی کہ جیسے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، عیدین کے دن ہوتے ہیں، تو ان میں جو جماعت ہوتی ہے تو بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو کوئی انسان بعد میں پہنچا اور اقامت ہو چکی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ امام صاحب نے ابھی تکبیر شروع کی ہے، تکبیر کہی ہے نہیں کہی ہے، یا انہوں نے نیت باندھ لی ہے نہیں باندھ لی ہے، تکبیر تحریمہ بولی ہے یا ابھی نہیں بولی ہے۔ تو اس میں اگر شک ہے، تو اگر غالب گمان یہ ہے کہ امام سے پہلے کہہ لی، یعنی کہ اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی لوگوں کو دیکھ کے، اور ابھی امام صاحب نے اگر تکبیر تحریمہ نہیں کی ہے اور اس نے پہلے کہہ لی، ٹھیک ہے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے یا اپنے آپ پہ خود غالب گمان کرتے ہوئے اس نے باندھ لی، اور اسے غالب گمان یہی ہے کہ امام صاحب آگے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہیں، تو اگر غالب گمان یہ ہے کہ پہلے کہہ لی، یعنی کہ امام سے پہلے کہہ لی، تب پھر تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ امام کے بعد کہی ہے، تب پھر نماز ہو جائے گی، نماز شروع ہو جائے گی اس کی، اور نماز پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دونوں طرف غالب گمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ امام صاحب نے تکبیر کہی یا نہیں کہی، اور اس کا کوئی غالب گمان نہیں ہے، یعنی کہ اس کا کسی کی طرف دل نہیں جم رہا، کسی بات پر دماغ نہیں ٹھہر رہا کہ امام صاحب نے تکبیر کہہ لی ہے یا نہیں کہہ لی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ احتیاط ہے کہ نیت کو توڑ دے اور پھر سے تحریمہ باندھے، پھر سے تکبیر تحریمہ کہہ لے۔ اور آگے فرماتے ہیں جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی وجہ سے زبان بند ہو، تو اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ یعنی کہ جو شخص بول نہیں سکتا ہے یا اسے کسی طریقے کوئی بیماری ہے کہ وہ زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکتا ہے، گونگا ہے یا کسی اور مثلا کوئی بھی بیماری ہے جس سے وہ بول نہیں سکتا، اس کی زبان بند ہے، تو پھر اس کے لیے یہ تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے، تلفظ واجب نہیں ہے اس پر، تو وہ اس کا دل کا ارادہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر بطور تعجب اللہ اکبر کہا، یعنی کہ کوئی چیز تعجب کے طور پر دیکھی اور کہہ دیا اللہ اکبر، اور کہا یا مؤذن کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، مؤذن نے جواب مطلب اذان پڑھی تو اس نے کہہ دیا اللہ اکبر کا جواب دے دیا، اور اسی تکبیر سے نماز شروع کر دی، یعنی کہ تعجب کے طور پر کسی سے کہا اللہ اکبر، یا مؤذن کے اذان کا جواب دیتے ہوئے اللہ اکبر کا، اور اسی تکبیر کے ساتھ نماز شروع کر دی، یعنی اسی تلفظ کے ساتھ نماز شروع کر دی اللہ اکبر کے تلفظ کے ساتھ، تو اس کی نماز نہ ہوگی، نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے الفاظ ہوں، ٹھیک ہے، جیسے اللہ اجلو یا اللہ عظم یا اللہ کبیر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر یا الرحمن اکبر یا اللہ لا الہ یا لا الہ یا الا اللہ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا لا الہ غیرہ یا تبارک اللہ، یہ سارے تعظیمی کلمات ہیں، تعظیمی الفاظ ہیں جن کو ہم اللہ رب العزت کے لیے بول سکتے ہیں۔ تو اگر ان الفاظ سے کوئی ابتدا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر نہیں کہتا بلکہ اللہ اکبر کی جگہ الحمدللہ کہتا ہے یا تبارک اللہ کہتا ہے یا الرحمن اکبر کہتا ہے یا اللہ الہ کہتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ کہتا ہے، تو پھر اس کی نماز تو شروع ہو جائے گی، لیکن یہ تبدیلی کرنا، یعنی کہ ان الفاظوں کو چینج کرنا، اللہ اکبر کی بجائے ان الفاظ میں سے کوئی الفاظ بولنا، کوئی لفظ بولنا، کوئی جملہ بولنا ان میں سے، تو یہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ واجب الیادا ہے، پھر سے کہنا پڑے گا، تو اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دعا یا طلب حاجت کے لفظ ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ دعا کرنے کے الفاظ جو ہوتے ہیں یا طلب حاجت کے، یعنی کہ اپنی حاجت کو ختم کرنے کے، اپنی حاجت کو مانگنے کی جو الفاظ ہوتے ہیں، مثلا اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، یہ الفاظ دعا کے الفاظ ہیں، تو اگر ان سے شروع کرتا ہے نماز اللہ اکبر کے بجائے یہ کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی، یا یہ کہتا ہے کہ اللہم ارحمنی، یا یہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، یہ الفاظ کہتا ہے، تو پھر اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، منعقد ہی نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر اکبر یا اجل کہا، اس کے ساتھ لفظ اللہ نہ ملایا، جب بھی نہ ہوگی، یعنی کہ صرف اللہ اکبر کا صرف اکبر بول دیا، اللہ نہیں بولا، تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی، یا اللہ اجل کا اجل بولا، اللہ نہیں بولا، تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر استغفر اللہ یا اعوذ باللہ یا ان للہ و لا حول ولا قوت یا ماشاء اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللہم کہا، تو ان سے بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کو
अल्लाह या अल्लाह या अकबर को अकबर या अकबार कहा नमाज ना होगी, मगर बल्कि उनके मानी फासिल समझकर कसदन कहे तो काफिर है। यानी कि जैसे लफ्ज़ अल्लाह अकबर है, ठीक है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा अनपढ़ लोग कर देते हैं, जाहिल लोग कर देते हैं, जिनको इल्म नहीं होता है, तो वो कभी अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी कि अलिफ को खींच के पढ़ देते हैं, या कभी अकबर के अलिफ को खींच देते हैं अकबर पढ़ देते हैं, या कभी बे के बाद अलिफ लगा देते हैं तो अकबार पढ़ देते हैं। तो अगर ये कहा तो इनसे नमाज शुरू ही नहीं होगी। लेकिन अगर इनको कसदन, ठीक है, कसदन इनके माने फासिदा समझ करके इनके मानी समझ रहा है और कसदन बोल रहा है, जानबूझकर बोल रहा है, तो फिर वो शख्स काफिर हो जाएगा। और फरमाते हैं पहली रकत का जिसे रुकू मिल गया तो तकबीर औला की फजीलत पा गया। यानी कि जो तकबीर कही जाती है, तकबीर तहरीमा कही जाती है, तो जो तकबीर औला है, पहली तकबीर है, उसकी जो फजीलत है वो सबसे ज्यादा फजीलत है। तो अगर कोई शख्स बाद में आया और उसकी वो तकबीर छूट गई और लेकिन वो रुकू से पहले आ गया, इमाम के रुकू में जाने से पहले, या रुकू में इमाम साहब पहुंच गए थे तब आया, तो अगर उसे रुकू मिल गया तो उसकी वो तकबीर औला की उसे फजीलत मिल जाएगी, उसका सवाब मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।